السلام علیکم سامعین، 23 محرم الحرام کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 21 اگست ہے۔ سوشل انڈیا نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبر کا عنوان ہے تعزیتی مجلس۔ آج ندوۃ العلماء لکھنؤ میں مولانا سید محمود حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے تعزیتی مجلس منعقد ہوئی ہے، جہاں مولانا استفاء الحسن ندوی کاندھلوی، مولانا سید محمد جعفر، مولانا مسعود حسنی ندوی، مولانا خالد غازی پوری جیسے علماء دین کے بیانات ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں ندوے سے ہی جناب عمران کاندھلوی کی تفصیلی رپورٹ پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذکروا محاسن موتاکم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ناظرین، آج دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ میں حضرت مولانا سید محمد ثانی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم العالیہ کے نواسے مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے تربیت یافتہ نوجوان بزرگ معناز عالم دین حضرت مولانا سید محمد محمود حسن حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر ایک تعزیتی پروگرام منعقد ہوا ہے، جس کی صدارت عمید کلیت اللغہ والدعوہ ترجمان ندوہ شیخ التفسیر حضرت مولانا محمد خالد غازی پوری ندوی دامت برکاتہم العالیہ نے کی۔ پروگرام کا آغاز حافظ مبشر کی تلاوت سے ہوا اور اس کے بعد حضرت مولانا مفتی افتخار الحسن کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے اور محقق العصر حضرت مولانا نور الحسن راشد کاندھلوی کے بھتیجے اور مفتی اعظم پنجاب مفتی ارتقاء الحسن کاندھلوی کے بڑے بھائی حضرت مولانا محمد استفاء الحسن کاندھلوی ندوی نے مولانا کی سوانح حیات پر روشنی ڈالی اور بتلایا کہ میرا مولانا مرحوم سے کیسا تعلق تھا، اور جو کہ مولانا کے رفیق بھی رہے ہیں۔ مزید کہا ہے کہ مجھ سے مولانا نے میری اصلاح کے لیے اپنی وہ کتابیں جو تصنیف فرمائی حرفاً حرفاً پڑھوائی۔ وہ مزید کہا ہے کہ سن 1994 میں جب میں لکھنؤ حاضر ہوا تو گویا کہ لکھنؤ میرے لیے دیار غیر تھا، اور جس کی کمی مولانا سید محمود حسن حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کی۔ پھر اس کے بعد حضرت مولانا سید محمد واضح رشید حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے دارالعلوم ندوۃ العلماء سے شائع ہونے والا رسالہ الرائد کے چیف ایڈیٹر حضرت مولانا سید محمود حسن حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں حضرت مولانا سید محمد جعفر مسعود حسنی ندوی دامت برکاتہم العالیہ نے تفصیلی روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ مولانا ایک جوان بزرگ تھے، اور بتایا کہ حضرت کی جوانی عبادت میں اور زندگی اسفار اور تصنیف و تالیف میں گزری ہے۔ پھر اس کے بعد صدر جلسہ حضرت مولانا محمد خالد غازی پوری ندوی نے بالتفصیل مولانا کی زندگی پر روشنی ڈالی، اور آپ کو یہ بتلا دیں کہ حضرت مولانا محمد خالد غازی پوری ندوی حضرت مولانا سید محمود حسن حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ پھر آپ نے ان کی سوانح حیات پر تفصیلی روشنی ڈالی، جو کہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ محمد
وسلم كنتم محاسن مولاكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جناب مولانا جعفر صاحب حسن ندوی رحمۃ اللہ اور دیگر اساتذہ اور عزیز طلباء، اس وقت ہم جمع ہیں نبی گرامی قدر مولانا محمود حسنی ندوی کی وفات پر تعزیت کے لیے. تعزیت سے تسلی ہوتی ہے، تعزیت سے ان محاسن کو اپنانے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے جن محاسن اور خوبیوں کی بنیاد پر وہ شخصیت ممتاز اور قابل قدر اور قابل تحسین اس کا عمل بتانا جاتا ہے. تو اصل تعزیت کا مسئلہ اس شخصیت سے وابستہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہماری ذات، ہمارے اعمال، ہمارے کردار، ہمارے اخلاق اور ہماری زندگی سے اس کی وابستگی ہوا کرتی ہے. وہ تو وہاں پہنچ گے جہاں نہ کسی کی تعریف کی ضرورت ہے اور نہ کسی اس کے برعکس کو زبان پوچھ کر کوئی سکتے. وہ اللہ کے بندے تھے، نیک بندے تھے، نفس مطمئنہ کو حاصل تھا. لہذا اللہ کو فرماتا ہے کہ اپنے پروردگار کی حضور میں آ جاؤ اور اپنے بندوں کو اس کے داخل ہو جاؤ اور جنت ان کا مستقبل ہے. لہذا ایسے لوگوں کے بارے میں ہم کچھ تاریخی کلمات ہیں تو اس سے وہ چھوٹی فرق نہیں پڑتا ہے. اگر خدا نہ خاصہ کوئی اس کے برعکس کچھ کرے تو اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. اللہ پھر ہمارے زندگی گرام مولانا محمود حسن حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہوئے احساس ہو رہا ہے. لیکن وہ تھے عمر میں بہت چھوٹے تھے، شاگرد تھے، لیکن اللہ نے ہم سے بڑا کام کیا اور اللہ نے ہم کو جو نام دیا وہ بھی دیکھیے اس کا شاہکار نام کے بیچ جو ہے قیمت میں مسلم اس میں کمال ہی کمال ہے، اچھائیاں ہی اچھائیاں اور ناموں کا بھی خاصا اثر ہوا کرتا ہے. اللہ نے ہم کو محمود بنایا، مقبول ہونے کے لیے اور محمود کے ساتھ حسن ہے اور اس کو جمال کا جو آئین اللہ اس کی محبت کی اور نگاہ کے اندر سرایت کرنی چلی جاتی ہے. اور پھر حسنی خان والے حسنی سے نسبت کی ایک امتیازی وصف ہے جو چاہنے کے باوجود ہر ایک کو حاصل نہیں ہو سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آیات اور شان اس کی فرمائیوں کا منظر ہے. وہ اس کو چاہے اس خاندانی کا ایک چمکتا ہوا چاند ستارہ اس کو بنایا. یہ خانوادہ چند یافتہ چند ماندہ سے بھارت میں وابستہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خانوادے سے اس ہندوستان کی سرزمین کے علمی قیادت کے ساتھ ساتھ فکری قیادت کے ساتھ ساتھ عملی قیادت کا بھی اس کو بنایا. اور اللہ رب العزت نے حضرت شاہ رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کو ان کے شیخ حضرت عالم بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے روکا تھا. وہ ہجرت کر رہے تھے اور ہجرت سے ان کو روکا تھا کہ اگر کوئی ایمان بندہ ہوگی تو دنیا. جب وہ نصیر آباد سے چلے اور ہجرت کے اندر سے اپنے خانوانے کے ساتھ چٹی کے پاس پہنچے تو وہاں کہا جاتا ہے کہ منسوخ تھے انہوں نے روکا اور وہ نہیں رک رہے تھے تو ان سے کہا کہ کیا اس شہر میں یہ بات نہیں کہی ہے. زیادہ رک گئے اور انہوں نے اس منصوب نے وہاں ایک دائرہ کھینچا جس کی وجہ سے آج بھی دائرہ شاہ عالم اللہ کہا جاتا ہے. اور پھر حضرت شاہ عالم اللہ نے کہتے کام وہاں ڈال دی اور وہ خاندان وہاں قیام پذیر ہوا. پھر وہ حج کے لیے تشریف لے گئے اور وہاں سے آج زمزم لے کر کے آئے اور خانہ کعبہ کے طرز پر ایک مسجد تعمیر کرنے کی کوشش کی ہے. جو مسجد موجود ہے وہ خانہ کعبہ کے طرز پر تعمیر کی گئی ہے. اس کی بنیاد میں آج زمزم ڈالا گیا ہے. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاندان کو قبول فرمایا. حضرت سیدنا شہید اور بڑے بڑے اولیاء اصفیاء وہاں آئے
سربراہ بنایا تو کیا جواب دیا تھا؟ جواب یہ دیا تھا کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی جو طریقہ ہم کو سکھایا وہ ہم کو کہیں تو نماز پڑھتے، لیکن جو نماز ہم نے حضرت کی توجہ کے ساتھ پڑھی ہے، انہوں نے توجہ ڈالی، ہم نے نماز پڑھی، وہ لذت، وہ اللہ سے رب تعلق اور اتصال کی کیفیت جو حاصل ہوئی وہ مجھے آج تک میسر نہیں۔ انسان کی معراج یہ ہے کہ وہ نماز میں اللہ سے جڑ جائے، اسی لیے صلاۃ المعراج مومنین کہا گیا ہے۔ حضرت سید احمد شریف کو برابر میں کرتے ہوئے قبولیت عطا فرمائی اور بڑا کام سے لیا۔ اس کے بعد اس خانوادے کے بڑا خانوادے کے جشن و چراغ حضرت علامہ قدری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے بڑے بڑے علماء کی تاریخ کو فرما دی، خواتین کے نام سے 6-7 جلدوں میں وہ چیزیں آج ہمارے سامنے ہیں کہ ایک نظر میں ہم کئی صدیوں پر مشتمل علماء کے حالات سے واقف ہو سکتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں بیٹھ کر کے انہوں نے یہ عظیم کام انجام دیا، جس کو پڑھ کر کے دیکھ کر کے حیرت ہوتی ہے کہ ان کا علم اور ان کی نظر اور ان کی فکر کی طرف وسیع تھی کہ انہوں نے یہ عظیم کام انجام دیا جو کرنے کے لیے پوری اکیڈمی جو ہے اس میں لگتی ہے، میں نے تنہا انہوں نے اس کو انجام دیا۔ آخری جلد حضرت مولانا حسن علی حسنی ندوی جو اس خانوادے کے عظیم چشم و چراغ سے اللہ نے انہیں قبولیت تامہ سے نوازا تھا، ہر جگہ محبوب تھے، موقر تھے اور عزت کی نگاہ اور احترام اور ادب کے ساتھ ان کو دیکھا جاتا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کی تکمیل کرائی اور پھر وہ انہوں نے کام کیا کہ آج پوری دنیا جو پوری دنیا میں جامع تھا میں تھا، جامع تھا میں جب دارالعلوم کے اندر میں گیا وہاں پہ معافی کو اس ملاقات کے لیے اور اپنا پرچہ میں نے بھیجا، اس میں ندوی لکھا تو وہ شخص کھڑا ہو گیا اور اس پر کھڑے ہو کر کے انہوں نے کہا کہ والدنا ابونا والدنا ابونا حضرت مولانا کا نام لے لے کر کے یہ جملہ بار بار دہراتے رہے تو ہمارے والد تھے، ہمارے باپ تھے، ہمارے والد تھے، ہمارے باپ۔ اور آج بھی دنیا کے کسی حصے میں جائیے اپنا تعارف حضرت مولانا کی ذات گرامی کے ذریعے ہوتا ہے۔ اور نے اس خاندان میں جو محبت ہم نے دیکھی تھی حضرت مولانا کی اس وقت کے حضرت مولانا شاہ محمد صاحب کے یہاں، حضرت مولانا زکریا صاحب کے یہاں، حضرت مولانا محمد صاحب کے یہاں، حضرت شاہ وسیم اللہ صاحب کے یہاں جو محبت دیکھی حضرت مولانا ہے کہ وہ محبت کا پرچم میں نے محمود حسنی صاحب کے تعلق سے میں نے دیکھا اور مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک یو پی کا دورہ ہوا، اس دورے میں ہمارے ساتھ وہ تھے، تقریباً 10 بجے رات میں یا 10:30 بجے رات میں دارالعلوم صاحب پڑھانا ہوا، ہم کے ہمارے ساتھ وہ تھے۔ میری خواہش ہوئی کہ میں مولانا یونس صاحب سے ملاقات کروں تو انہوں نے کہا کہ ملاقات کرے، ہم کو لے کر کے گئے، معلوم ہوا کہ حضرت سو گئے، لیکن انہوں نے کہا نہیں بتاؤ کہ محمود آیا ہو، بتاؤ کہ محمود آیا ہو۔ جا کر کے ان کے کسی خالی نے بتایا تو فوراً اٹھ کے بیٹھ گئے، فوراً اٹھ کے بیٹھ گئے اور بلایا اور پھر میرا انہوں نے تعارف کرایا۔ اس سے پہلے تو واقفیت تھی ان سے اور بلکہ خواب میں نے دیکھا تھا کہ میں یہاں سے میں نے پرواز کیا اور پرواز کیا اڑ کر کے پہنچا تو اس گھر میں پہنچا جس گھر میں ایک بڑی کتاب رکھی ہوئی، ایک بڑی کتاب رکھی ہوئی تھی، اس کے اوپر کپڑا بہت بڑا ریشمی کپڑا جو پڑا ہوا تھا اور یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ کتاب جو ہے لوگ حضرت مولانا یونس صاحب نے دے گی۔ تو میں نے یہ خواب جو ان کو سنایا تو میں خوش ہوئے، کہنے لگے تمہاری عمر کیا ہے؟ تو اس وقت میں نے بتایا کہ عمر زیادہ ہوگی، زیادہ ہوگی، بلکہ بہت خوش ہوئے اور یہی نہیں بلکہ انہوں نے کھجوریں منگائی، حضرت صرف کھجور نہیں کھائیں گے، آپ زمزم بھی ہونا چاہیے، کھجور کے ساتھ زمزم کا جو مسکرایا اور زمزم بھی منگایا اور پھر اپنے ہاتھ سے لکھ کر کے ہم کو اپنی جو ہے وہ اجازت حدیث جو ہے تھوڑا سا فرمائی، یہ مولانا محمود صاحب کی بات ہے۔ وہ ضرور ہے انہوں نے چھوٹے تھے لیکن بڑے ہی پختہ ذہن کے اور مشورہ ان کا صاحب ہوتا تھا، تو اسی کی وجہ سے وہاں پر ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ میں نے دیکھا کہ
انہوں نے ایک دفعہ مجھ سے کہا کہ آپ نے سید احمد شہید پر لکھا ہے اور شاہ اسماعیل شہید پہ لکھا ہے اور ایسی چیز لکھی ہے جس عنوان مضمون یعنی اس عنوان کے تحت لوگوں نے لکھا نہیں. میں نے تعلیم حیات میں 22-24 سال پہلے یہاں پر سیمینار ہوا تھا. اس میں ایک مضمون لکھا تھا جس میں یہ تھا کہ اردو ادب کا اثرات شاہ اسماعیل شہید سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کی اردو ادب کے اثرات. یہ موضوع بھی تھا یعنی موضوع عنوان یہ تھا. اس کے تحت لوگوں نے لکھا تھا. میں نے اسی کو عنوان بنا کے لکھا تھا. 22 سال 24 سال گزر چکے تھے. انہوں نے کہاں سے نکالا اور اس کو کہا مجھے یاد نہیں. محمود صاحب نے بلا نے سے بتا کہ یہ تو بہت اچھا مضمون ہے, یہ کتابی شکل میں اس کو آنا چاہیے. تو خود نکالا اور نکال کر اس کو کمپوزنگ کرائی اور کتاب کو تحریک کے نام سے اردو ادب کے اثرات تحریک شہیدین کے اردو ادب کے اثرات کے نام سے وہ کتاب تیار ہوئی. چھپی حضرت مولانا نے اس کا اجرا فرمایا اور فرمانے لگے کہ اس موضوع پر تو کوئی کتاب ہی نہیں ہوتی ہے. میں پہلی کتاب یہ خالص ان کے اقتصابات میں ان کی تحریک کی بنیاد پہ اور پھر تحریک کرتے رہے. لاک ڈاؤن کے اندر مولانا محمود صاحب کی تحریک پر تقریباً 10 کتابیں بنا دیا. یہ سب ان کے کھاتے میں. تو وہ بڑے شاعر بھی تھے, سمجھدار بھی تھے, ہوشمند بھی تھے, عظمت بھی رہتے تھے. ضرور انہوں نے چھوٹے تھے لیکن چھوٹی عمروں میں بڑے بڑے کام لوگوں نے کیے ہیں. حضرت علامہ رحمۃ اللہ علیہ کا عمر 43 سال کے اندر کتنا کام کیا کرتے کہ اوپر کی مہدی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت امام نووی نے 47 سال کی عمر یا اس سے کم عمر تھی اور کتنا بڑا کام کیا. آج مسلم شریف کی شرح امام نووی نے لکھی, بخاری شریف کی شرح میں ان کے نام, اور کتنا بڑا کام کیا. اور ایسے محبت سے کہ جامعہ کی دمشق کے اندر ان کا درس ہوتا تھا. لہذا اس دور کے شیخ الاسلام کبھی یہاں نماز پڑھتے تھے, کبھی یہاں نماز پڑھتے تھے, کبھی وہاں نماز پڑھتے تھے. ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایک ہی نماز نہیں پڑھتے, پوری مسجد میں گھوم کر نماز پڑھتے. پہلے معلوم ہے کہ حضرت امام نووی نے درس کیا ہے, کہاں کہاں انہوں نے نماز پڑھی ہے, کہاں کہاں بیٹھے. میں چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں وہ بیٹھے ہوں مجھے تو پتا نہیں لیکن وہاں پڑھتا ہوں تاکہ ان کے بیٹھنے کی, ان کے درس کی, ان کی نماز کی پڑھتا. چھوٹی عمر کے اندر اللہ رب العزت نے یہ محبت عطا فرمائی. تو ہمارے بڑے محمود صاحب اللہ ان کو بڑے اللہ ان کی بار بار مغفرت فرمائے, کر جنت نصیب فرمائے. کام کرنے سے کام ہوتا ہے اور عزائم کی بنیاد پر, ارادے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نفس تشکیلات کے فیصلے ہوتے ہیں. لہذا آپ جیسا کہ ابھی مولانا جعفر صاحب نے کہا کہ کرنے کا کام اس کو محاسن ہوتا ہے کہ آپ کو محاسن کی ضرورت نہیں. جو کیا ان کے ساتھ وہ چیز گئی, وہ محاسن آپ کے اندر ہے. اگر آپ کی ذات میں ہو جائے, اس کی روشنی آپ کو ملے, اس کی تحریر کا عکس زمین آپ کی زندگی کے ساتھ وابستہ ہو جائے اور آپ کے کاشانے میں وہ تدبیر آئے جس سے آپ کی زندگی بڑھتی چلی جائے, یہ لازم ہے کہ ان محاسن سے آپ استفادہ کریں. لہذا وقت کی قدر کے ساتھ ساتھ اپنا یہ جو ان کے اندر کے لوگوں سے تعلق, کوئی ان سے جو ہے ہمیں تو آج تک یعنی ہمیں نے بہت غور کیا, کسی سے ان کی لڑائی ہوئی ہو, کسی سے ناچاکی ہوئی ہو, کسی سے شکرندی ہوئی ہو, کبھی نہیں. ہر ایک سے پیچھے رہتے. اور جیسا کہ آپ نے کہا اس طبیعت کے اندر سبب میں ہمارے مدراس کا سفر ہوا, ان کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگوں کا سفر ہوا. ایک بیگ اسی کے اندر کپڑے پیچھے رکھے ہوئے ہیں اور کتاب بھی ہے اور قلم بھی اور چلے جانا, بیٹھے پھر لکھنے لگے. سارا سفر جو ہے پڑھنا کا ہوتا تھا اور اس کی پوری رپورٹ کو کم موقع ملتا تھا سب لکھ کر کے تعمیرات کے اندر کئی حصے ان کے رپورٹ دے رہے. تو اللہ نے سیاح قلم سے ان کو نوازا تھا. یہ توفیق الہی کی بات ہے. لہذا آپ نے یہ تعمیری جیسا کیا یہ ان کا حق تھا اور ضرورت اس بات کی تھی کہ مناسب بات کے سامنے لایا جائے. اور قابلیت بھی تسلی کے لیے ہے, تشریح کے لیے ہے, اطمینان کے لیے ہے, محبت کی اظہار کے لیے ہے, اپنائیت کو اور خود کو تعلق کو بتانے کے لیے ہے. اور اس سے کتنا فائدہ ہوتا ہے آپ دیکھیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطاب کیا اور قابلیت کی جلسہ تھا کہ نہیں کہ حضرت عمر کہنے لگے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن پاک کیا ہے ابھی ابھی نازل ہو رہی. ایک بے چینی تھی, ایک کرب تھا, ایک پریشانی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے اردو
پہنچا دیا کہ ایک لوہا کے دو بن گئے. اسی طرح سے کتاب الایمان کی آخری حدیث جس کے اندر ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کا جب انتقال ہوا اور وہ کوفے کے گورنر نے انتقال ہوا تو حضرت جریر بن عبداللہ بجلی ممبر پہ آئے اور انہوں نے کہا کہ تمہارے امیر کا انتقال ہو گیا ہے، ہمارے امیر لوگوں کے ساتھ معافی کا معاملہ کرتے تھے، ان کے لیے استغفار کرو. تو اس سے معلوم ہوا کہ تعلیمی جلسہ یہ نہ کوئی بدعت ہے اور نہ کوئی غیر مفید عمل ہے، بلکہ اس کی عبادیت، اس کی نافعیت اور صالحیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں سے ہم سب کو فائدہ اٹھانے کی ترغیب فرمائے. اب آپ لوگ سے ایک ہے کم از کم 3 دفعہ سورہ اخلاص آپ پڑھیں اور ان کے اپنے قرآن